اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین فاما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کلامہ المتین وخطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم. عبادت میں اضافہ فرمائیں، درود پاک سارے مل کے پڑھ لیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آپ جی آپ سلامت رہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی علی علی بڑا کرتے ہیں، شان مصطفیٰ بیان نہیں کرتے. یا جیو سلامت رہو. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی علی علی بڑا کرتے ہیں، شان مصطفیٰ بیان نہیں کرتے. ہمارے نزدیک شان رسالت ایک ایسی نماز ہے جس کے وضو کو علی کہتے ہیں. میں آپ جی آپ سلامت رہیں. میں مجمع کی منت نہیں کیا کرتا، مالکوں کی منت کرتا ہوں کہ عزت عطا فرمائیں. لیکن آج مجمع کی منت کر رہا ہوں. میں شیعہ عقیدہ رسالت پہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. رسالت، شیعہ عقیدہ مقام رسالت پہ کیا ہے؟ ہم سرکار دو عالم کی نبوت اور رسالت کو کیا مانتے ہیں، کیسے مانتے ہیں؟ اس لیے میں شیعہ جو جوان بیٹھے ہیں انہیں گزارش کروں گا آج چپ نہ رہنا، اس لیے کہ تمہارے عقیدے کے مطابق وہ علی جو امیر المومنین ہے، جو ولی اللہ ہے، جو جنت کا مالک ہے، جو کوثر کا مالک ہے، جس کی اداؤں پہ آیتیں آتی ہیں، جو سوئے تو آیت آتی ہے، جو وار کرے تو آیت آتی ہے، جس کا گھوڑا پاؤں اٹھائے تو آیت آتی ہے، جس کا گھوڑا چنگارے تو آیت آتی ہے، جس کے گھوڑے کے ناک کے نتھروں سے رطوبت نکلے تو آیت آتی ہے. وہ علی کہتے ہیں میں مصطفیٰ کی نالین سے گرد جھاڑوں تو عزت. اب جی سرکار آپ سلامت رہیں. میں تھوڑے وقت میں 5:09 پہ منبر مجھے چھوڑنا ہے. اتنے وقت میں شان رسالت نہیں اپنا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، دنیا میں اور ہم شیعوں میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ سار اٹھائیں تو میں بتانے لگا ہوں. دیگر مسلمانوں میں اور شیعوں میں فرق کیا ہے؟ اگر تسی اپنی گلہ نہ کرو تو میری سنو. چونکہ میں وہ جیسے پہلے سامعین کو 5-7 منٹ تیار کرتے ہیں، ہم بیدار ہو جاؤ پھر ایسے جملے در جاگیں. نہیں، میرے پاس اس کا وقت نہیں ہے. 7 محرم ہے، یہ ویسے جاگی ہوئی قوم ہے، یہ سوئی ہوئی قوم نہیں ہے. ہم 1400 سال سے جاگ رہے ہیں. اسی لیے تو یہ اس ذکر نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. ہم نے اس ذکر کو کیا زندہ کرنا ہے؟ تو سامعین محترم، میں ہمتن آپ میری جانب دیکھیں، نعرے لگائیں نہ لگائیں، بولیں نہ بولیں، لیکن آپ میری طرف ہمتن توجہ رکھیں. میں شیعہ قوم کا عقیدہ بتانے لگا ہوں. دنیا میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ دنیا میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ لوگ معاذ اللہ لکھا انہوں نے اپنی کتابوں میں معاذ اللہ کہ کہا گیا کہ کتاب کافی ہے،
ہزیان ہو گیا ہے، لیکن دنیا میں اور ہم میں فرق دیکھو، ہم اپنا مردہ قبر میں اتار کے اس کو کاندھوں سے ہلا کے کہتے ہیں اسمع افہم، سن سمجھ، سن سمجھ، سنا کانوں سے جاتا ہے، سمجھا دماغ سے جاتا ہے، ہمارا دنیا سے عقیدہ کیا ملے؟ ارے ہم اپنے مردے کا بھی دماغ خراب نہیں سمجھتے، تم نبی کے دماغ کی بات کر۔ جاگو جاگو، بسم اللہ، جیو جیو، یا الہ، سلامت رہو سلامت رہو۔ میرے طرف دیکھنا، 21 رمضان فضائل کا فکرہ کہنا مجھے شان رسالت پہ، 21 رمضان ضرب لگی ہے مولا کو، میرے طرف دیکھے گا۔ میں اصل میں ممبر سے اترتا ہی کپڑے بھی گیلے ہوتے تو ممبر پہ پہنچتا ہوں۔ آپ سب نے دیکھنا ہے، فضائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ علی کی شہادت کے واقعے میں سے مقام مصطفیٰ دکھانے لگا ہوں آپ کو۔ سائیں ضرب لگی اور آپ نے لاکھوں بار سنا کہ سرکار کا سر ایسے کھل گیا جیسے قرآن کھل جاتا ہے، پٹی بندھی۔ 21 رمضان صحابی علی کا آیا، جب آیا تو آ کے کوئی سوال پوچھنا چاہتا تھا، چونکہ پتہ چلا کہ جی مولا کی حالت تو بڑی مشکل ہے، تو مرید تھا علی کا، سوچا چلو میں کوئی 2-4 شریعت کے جو سوال ہیں وہ پوچھ لوں۔ جب گیا تو طبیب آیا ہوا تھا جو پٹی بدل رہا تھا، تو اس نے جب پٹی کھولی طبیب نے، میرے طرف آپ دیکھیں گے کوئی بات ہے جو کرنا چاہ، مولا کی آنکھیں بند ہیں، اس نے پٹی کھولی، وہ بندے نے دیکھی جو مرید آیا تھا صحابی علی کا، تو سر کھل گیا۔ گال سنو، میڈیکلی طور تے ذرا 1 منٹ لی سوچنا، سر وچ دماغ ہے جیڑا ساری گفتگو کنٹرول کردا ہے، تسی سوال کرو تو میں جڑا جواب دینا وہ ایتھوں ہی، ایڑی میں گفتگو کر رہا ہوں ایتھوں ہی، زبان چوں تو لفظ ہی نکل رہے ہیں، اے دیکھنا اے دماغ ہے، او دے وچ مغز، میں میڈیکلی گل کر رہا ہوں، میں چاہنا سارے سوچو کرو، پتر بہ جا، اے داد واسطے نہیں گل قیمتی ہے۔ اے سر علی دا اس طرح کھلا، پٹی نے کھولی نا طبیب نے بدلن واسطے، تے سر کھل گیا، تے سر اس طرح ہو گیا نا ادھا، یعنی مغز بھی ادھا ادھر ادھر ادھر، تے اٹھ کے ٹر پیا بھی میں تو کچھ پوچھنا سی، تے سمجھ آ گئی نہیں تمہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ گل مک گئی، انہیں سوچیا، طبیب نے پٹی بند کی، علی نے آکے کھول کے کدھر جاتے ہو؟ سلونی سلونی، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ ہم دلیل کیا، یا رکنا رکنا رکنا، اللہ واسطے رکنا، اور جس نبی کے علی کا سر دو ہو جائے تو عقل کو کچھ نہیں ہوتا، نبی کے دماغ کو کیسے اٹھا جائے؟ آپ جی سرکار، بسم اللہ، سلامت رہو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ساڑھے سنی پراوانوں جیڑے حوابی پرا، ساڑھے دوئے پرانے، ساڑھے سنی پراوانوں جیڑی بہتی آیت سناؤں دن حوابی، او میں آج خطبے پڑھی، حوابی وہابی اہل حدیث برادران، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ہمیں سیدوں نے، میں نے اس در پہ جو چند اشرے پڑھے یہی سیکھا ہے کہ ہم نے کسی پر طنز نہیں کرنی، کسی پر تنقید نہیں کرنی۔ سیدوں کی چوکھٹ ہے، یہاں سب اس کے لیے آتی ہے، فقیر درویش کا در ہے۔ اچھا، اہل حدیث سنیوں کو قرآن کی آیت سنا کے چپ کراتے ہیں، وہ آیت کون سی؟ قل انما، سورہ کہف کی سیکنڈ لاسٹ آیت، قل انما انا بشر مثلکم، اے بیٹھو قرآن، اللہ کہہ رہے کہ میرا نبی بشر ہے، سنی پر آؤ تو چپ کر جاندے ہیں۔ میرا جی چاہتا جو میں انہوں سنیوں جواب دس جاواں کہ او جڑے حوابی آندے نے نا کہ اے قرآن چاہے تھے انما انا بشر مثلکم، کہ میرا نبی مثل بشر ہے، پہلے تو گل اس آیت جواب ہے، اس آیت وچ جواب ہے، ادھی آیت پڑھ دینے اگلا حصہ نہیں پڑھتا۔ اللہ دے نبی نے اللہ نے کیا، اے حبیب انہوں نے کہہ میں مثل بشر ہوں،
لیکن اپنے جیسا نہ سمجھنا، مجھ پر وحی آتی ہے تم پر نہیں آتی ہے۔ ہون سنو میرے تو سنو گل، آیت دا پس منظر نہیں دس دے ہویا کی سی، یہ آیت آئی کدوں ہے دس دے نہیں۔ آؤ میں دسا کہ قرآن دی آیت دی ضرورت کی پئی سی۔ او بغیرت ابو جیل آندا ہے، ابو جیل کہندا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ میرے جناب آپ دیکھیں گا، اگر چاہتے ہو کہ ایک منٹ یہ بند کر لوں تاکہ میں ڈسٹرب نہ ہو جاؤں آپ، جی محمد ابو جیل کہتا ہے اسی کلمہ پڑھ لیں گے، او جب بچو تریا جانتا ہے، کوئی جانور ہوئے گا، پنڈا دے لوگوں نے پتا ہوگا بچو کیڑا جانور ہے، او کلمہ پڑھے تو اسی مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی نے لے آکھے بھی نہیں تو دور کھڑے بچو نے کلمہ پڑھ لیا، ویسے کئی بچو بھی کلمہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، اچھا جیو سلامت رہو۔ میں ستواں دن میں اس گلوں خوش ہوں کہ میرا لفظ پہنچ رہے۔ اچھا کلمہ پڑھ لیا پھر نہیں منیا، کہنے لگا او جڑا درخت ہے ایڈی بشریت علی آئے تھے نا، یہ آئی کیوں ہے وہ دسنا چاہنا۔ کہندہ ادھا درخت انج کٹ کے آدھا درخت وہاں لا الہ الا اللہ پڑھے، آدھا درخت یہاں آ کے محمد رسول اللہ پڑھے، درخت کٹ گیا، ادھا اتھے لا الہ الا اللہ، ادھا اتھے آ کے محمد رسول اللہ۔ عزیزو نہیں مننے ہیں، پھر آندہ ہے روڑے پھاڑ کے نہ مٹھی کنکر پیس آف سٹون پتھر لے کے آندہ ہے، اے میری مٹھی جنہ جو ایک کلمہ پڑھے دے مان لانگا، تے پھر آواز آئی مٹھی چوں صلی علی نبینا صلی علی محمد، تے سٹ کے نا تے او لوگ ان شرمندہ ہو گئے نا، مکہ والے لوگ ادھر کھڑے سن اور کہندا یہ جادوگر ہے، ان کا جادو زمین پہ چلتا ہے آسمانوں پہ نہیں چلتا، اسے کہو وہ چاند کو دو ٹکڑے کرے تو میں ابھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ سرکار نے چاند کو دو ٹکڑے نہیں کیا، انہیں کیا ہے کہ چاند کو دو ٹکڑے کرے، سرکار نے نہیں کیتا، تے حسن لگ گیا اچھی اچھی کہے بھئی جاہل نہیں، ابو جہل دا حسن تے کنی اچھی اچھی ہس رہے ہیں، تے کار پاک بی بی نو رسول دی بطول بیٹی نو پتہ لگا، تے آپ نے سنیا بھیجیا کہ جاؤ میرے بابا نو کہو اے ہسدا تے مینوں گوارا نہیں کہ میرے بابا دی توہین ہوئی، تے بابا جدو تسی توڑ سکتے ہو چاند تے توڑ دے کیوں نہیں؟ تے نبی نے پیغام واپس بھیجیا، میری تھی نو کہو گے تے ابو جہل میں تو جانتا ہوں کہ چاند پر بھی مخلوق آباد ہے، میں تو جانتا ہوں، اور میں مکے کا رحمت بن کے نہیں آیا، میں مدینے کی رحمت بن کے نہیں آیا، میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے چاند کی مخلوق کو تکلیف پہنچے۔ جبریل آیا، جبریل نے یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے چاند کی مخلوق جانے میں جانوں، تیری توہین مجھے بھی نہیں گوارا۔ بسم اللہ۔ اچھے کہ گل دسو اس بچے دے علاوہ کسی جوان نو نعرہ علی نال نہیں ہوگا؟ جی ہیں بسم اللہ بسم اللہ جیو آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نیل آرمسٹرانگ جو بندہ چاند تے گیا سی پہلا، نیل آرمسٹرانگ، نبی دی کئی گل انہیں آگے دسی، جو نیل آرمسٹرانگ آئے تو انہیں آکھیا کھنڈرات بتاتے ہیں کبھی وہاں آبادی تھی۔ اچھا جدو چاند نو دو ٹوٹے کیتا ہے نا، وہ آیت یاد ہے نا، کل انما انا بشر مثلکم، سرکار جب چاند کو دو ٹکڑے کیا تو جڑے نبی منن نو تیار نہیں سننا، چاند دو ہے ویکھ کے تو سرکار دے قدم اج سجدے وچ ڈگ پئے تے کہندے تو تے نبی ہاں، انت اللہ، اللہ ہی تو ہے،
جدوں کیا نا اللہ ہی تو ہے ادو آیت آئی کہ انہاں نوں آگ اللہ میں نہیں میں تو مثل بشر ہوں یا علی مثل بشر اے مثل بشر کی ہے یہ دی ونڈ کر لگا تے کراں گا قرآن تو ستواں دن میں قرآن تو باہر نہیں جا رہا حضرت ابراہیم ڈیرے دار نبی سن اے تسی ویکھیا نا ماڑے تو ماڑا سید بھی ہوئے تے کوئی بوئے دیاد وچ ہوندا یار کھوا کے بھیجاں کچھ پیا کے بھیجاں اے انہاں دی نا جد دا ورثہ ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان دے کھاندے نہیں سن یعنی اڈیکڑا یار کوئی مہمان نال رل جائے تے کھاواں گے تے ایک دا دن گزر گیا مہمان ہی نہیں آیا تے ابراہیم نے کھانا ہی نہیں کھادا تے اللہ دا خلیل سے اللہ نے اپنے فرشتیاں نو کیا کہ فرشتیوں جاؤ میرے ابراہیم کو کمپنی دیں تاکہ میرا ابراہیم کھانا کھائے تو 4 یا 5 فرشتے قرآن کہتا ہے سورہ ابراہیم قرآن کہتا ہے کہ بشری پیکر میں بسم اللہ حضرت بشری پیکر میں فرشتے ابراہیم کے پاس آئے مہمان ہے آپ کے جناب ابراہیم نے بکری کا ایک بچہ چھوٹا سا ذبح کر کے بھون کے کڑائی بنا کے بہترین کڑائی بنا کے پیش کی ساتھ ابراہیم بیٹھ گئے ابراہیم نے کہا کھائیں تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ پہلے آپ کھائیں ابراہیم نے کہا نہیں آپ مہمان ہیں پہلے آپ کھائیں جب بار بار کہا نا آپ کھائیں تو انہوں نے کہا ابراہیم ہم کھاتے نہیں سانو پیٹ نہیں لگا ہم تو فرشتے ہیں جو بشر بن گئے تھے ہم تو فرشتے ہیں جو بشری پیکر میں آئے تھے تاکہ تجھے کمپنی دے آپ کھائیں فرشتوں نے ایک لقمہ روٹی کا نہیں توڑا کہ ہمیں روٹی نہیں چاہیے ہم روٹی نہیں کھاتے ہم روٹی نہیں کھاتے اور جو فرشتے ابراہیم کے دسترخوان تھے ایک لقمہ نہیں اٹھاتے وہ فرشتے در زہرا پہ آ کے کبھی شکیل بن کے مانتے ہیں کبھی مسکین بن کے جیئے جیئے بسم اللہ آپ جیئے سرکار سلامت رہو آپ سلامت رہے مولا آپ کو سلامت رکھے یہ قرآن سے سنا رہا ہوں کہ آنکھوں ہون جبریل نو بشر جڑا بشر بن کے آیا تو ایک جگہ تے نہیں پھر دوسری جگہ تے آیا قرآن اندر سورہ مریم جب فتمثل لہا بشرا سویا کہ جب مکمل بشر بن کے جبریل جناب مریم کے سامنے پہنچے تو وہ کہتی ہے انی اعوذ بک الرحمن میں تجھ سے رب رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تو عزیزو وہاں بشر بن گئے اب کوئی کہے جبریل بشری روپ میں آئے تو نور رہتا ہے فرشتے بشری روپ میں آئے تو نور رہتے ہیں اور جو کلے نور ہے جو وجہ تحلیقات ہے وہ بشری روپ میں آئے تو اپنے جیسا کہتے ہو اور سوچو تو صحیح تم تھوکو تو بیماریاں پھیلتی ہیں محمد تھوکے تو کھارا تھومی جاتا بسم اللہ یا علی آپ جی تو سچی ہو سلامت رہو میں سجدہ تو ڈھیر نیاز لینے تو ویسے کوئی ماڑا بندہ بسم اللہ حضرت کوئی ماڑا بندہ سانو منو بلائے نا ملتان میلس وغیرہ دے رہی ہے تو میں لاہوروں فیصل موبر تے بیٹھنا تے ملتان اترے اتھوں کوئی ٹیکسی گڈی لئی مجلس پڑھنے واپس میں لاہوروں ملتان مجلس اجاد پڑھنے سے 27 چا گیا میں اترے تے میں گڈی جدو بیٹھا نا فیصل موبر تے اے نہیں کہ تسی جیڑی مرضی سیٹ تے بیٹھ جاؤ بھی تہاڈا اپنا اپنا نمبر ہے سیٹ دا تے اس سلپ تے لکھیا او میری جڑی سیٹ سے تے نال ایک میٹھے مدنی آقا ہاں جی تے کوئی 3rd کلاس قسم دا عطر لایا ہوئے تے او تن پتہ شیشے بند ہوندے نے فیصل موڑ دے شیشے بند ہوندے نے تے او دل گھبراؤن لگ پیا تے دل خراب ہون لگ پیا اوے فجا پر او میں کیا گھٹ لا لینا سی کہندا توبہ کریں سنت رسول ہے میرے لئے ویکھو یار توبہ کرے سنت رسول ہے مولا کا علم میرے ہاتھوں میں ہے خوشبو لگانا نبی کی سنت نہیں ہے اچھا یہ میں نہیں لگاتا
میں نے آج بھی لگائی. وجہ میرے پسینے سے بدبو آتی ہے, میرے پسینے سے بدبو آتی ہے, میں نے لگائی ہے. لیکن جس کے پسینے سے نبی بنتے ہو, جس کے پسینے سے ملائکہ بنتے ہو, جس کے پسینے, چلو اب سارے نہیں پہنچے, سب نہیں بولے. بی بی ام سلمہ ام المومنین زوجہ رسول, مومنوں کی ماں بی بی ام سلمہ, یہودی عورتیں انہیں اپنے گھروں میں بلاتی تھی. تو ایک دن کسی کی شادی تھی تو یہودی عورتوں نے دعوت دی, تو نبی پاک سے اجازت لے کے بی بی آئیں. تو جو ہی آئیں تو عورتیں کھانا وانا کھا رہی, سب چھوڑ کے بی بی ام المومنین زوجہ رسول جناب ام سلمہ کے ارد گرد کھڑی ہو گئی. تو جناب ام سلمہ نے کہا میں کھاندی پیتی تے تڑ کراں چ نہیں, اج گل تے دسو مجھے بلاتی کیوں ہو. جب کہا نا مجھے بلاتی کیوں ہو, تو انہوں نے کہا ہم عرب کے تاجروں کی بیویاں ہیں, ہمارے شوہر بلخ سے, بخارا سے, ہندوستان سے, سمرقند سے, افغانستان سے, دور دور سے عطریات لاتے ہیں, وہ ہم لگاتی ہیں. لیکن جب تم آتی ہو تو ساری خوشبوئیں مانگ پڑ جاتی ہیں, تیری خوشبو ہر طرف بکھر جاتی ہے. ام سلمہ تم یہ عطر, یہ خوشبو کہاں سے منگاتی ہو؟ زوجہ رسول کا منگواتی نہیں, ہمارے گھر بنتی ہے, منگاتی نہیں, ہمارے گھر بنتی ہے. جب کہ نا گھر بنتی ہے, عورتیں آج بھی ایل ای ڈی تے ٹی وی تے وہ دسن نہ بھی خوبصورتی لئی ہے چیزاں تے ساڑیاں بیٹیاں بہناں بیٹیاں کاغذ پر قلم پھڑ کے حیدری لا الہ بیٹھا وہ لکھنا شروع کر دیندیاں نے. تو ساری عورتیں ارد گرد ہو گئی کہ فارمولا نبی بی بی نسخہ دسن لگی ہے کہ خوشبو کیویں بنتی ہے. تے بی بی ام سلمہ نے کیا, چیزوں سے نہیں بنتی. جس دن مصطفیٰ میرے گھر آتا ہے میں مصلی پہ کھڑی ہو کے دعا کرتی ہوں, یا اللہ تیرے محبوب کو پسینہ آئے, یا اللہ تیرے محبوب کو پسینہ آئے. سرکار پسینہ چھٹکتے ہیں, جس خاک پہ چھٹکے وہ لگاتی ہوں اسی کی خوشبو. جیو سلامت رہو. یہاں میں آپ کی دعاؤں کو طالب ہوں. گل سنو, 7 دن میں پڑھے ہیں, باقی بھی دن میں پڑھنے. ایک سوال تحصیل میلسچ میں کر کے جانا چاہتا. ساڑھے تو سوال ہوندے نے نا بھی ماتم کتھے لکھے ہے, تو پھر وہ تصدیق ہے کہ کلرکان دی تنخواہ رک جائے تو ماتم شروع ہو جاتا ہے. تو میں فتوہ کو میں کو حوالہ نہیں دیندہ, پوچھے جاندہ. ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں, 10 محرم کے بعد جواب مل جائے, 10 دن بعد, 10 سال بعد, جب تک میری زندگی ہے, اگر جواب مل جائے مجھے فون کرنا, جو علامہ صاحب اس سوال کا جواب دے انہیں تخت پہ بٹھاؤں گا, خود زمین پہ خاک پہ بیٹھ کے کہوں گا ارشاد سنائیں, اس کی شاگردی کر کے جاؤں گا. یار وہ نبی جس کی چھوٹی چھوٹی باتیں کتابوں میں لکھی ہیں کہ سونا آیا تو سج کے گلیاں بازار تے بی بی حلیمہ لوریاں دیندے رہے, تے جس نبی دے پارے نکیاں نکیاں گلاں کہ مائی بنیرے تو کوڑا سٹیا تے سرکار نے کچھ نہیں آکھیا, تے نکیاں نکیاں گلاں کہ سرکار مائی دا بوجھ اٹھا کے پہاڑ چک کے تے انہوں دی منزل تے پہنچایا. میں کہنے لگے شکریہ تو نے میرا بوجھ اٹھایا. میں کہنے لگا مائی جی انہیں تو 2 جہانوں دا بوجھ اٹھایا ہے. نکے نکے گلاں کتاباں ہے نا, بولو یا سیرت النبی, شبلی نمانی, قصص الانبیاء, نبیوں دے واقعات, اسلامیات 7ویں دی 8ویں 9ویں 10ویں دی نبی دی زندگی دے واقعات ہیں نا. سوال چیلنج امجد علوی کی زندگی کی آخری سانس تک مجھے بتاؤ نبی کی 63 سال کی زندگی نبی کا درسی کون تھا؟ بابا یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں سرکار دیاں. میں داد واسطے نہیں, نعرے واسطے نہیں, میرا سوال ہے. دیکھو نا ماڑا بندہ بھی ہوئے تے سال چ ایک سوٹ تے پھر ہے نا, سنی بھرا ہوں تے پھر عید تے نواں سوٹ
تے شیعہ ہوں تے پھر جشن قدیر تے بھی ماڑے تو ماڑا بھی ہوئے تے ایک سوٹ تے سار چاہنا یہ دا مطلب کچھ بھی نہیں سرکار نکے جننے ظاہری طور 2 سال 3 سال 4 سال جوانی بڑھاپا 63 سال آخر تن تے لباس سی بولو جاؤ سی نا میرا فائن ٹیلر ہے گلبرگ دے کون درزی ہوندے نے جنہ نے لیاں روایتاں کر دیتی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اس بارے کوئی حدیث نہیں دسی کوئی تو دسو نبی کا درزی کون تھا اگر نہ بتا سکو تو میں بتاتا ہوں جدھر سے نوازوں کے جوڑے آتے تھے وہی سے نانا کے جوڑے آتے تھے یا اللہ سلامت رہو بسم اللہ حضور مولا آپ کو سلامت رکھے وہ گل یاد نہ فیصل بوبر والی بس جا گیا جواب نتیجہ ٹائم پہ میں نے وقت پہ نگاہ رکھنی ہے بس تھوڑا ٹائم ہے میرے جانب دیکھنا انہیں نہ کنا بڑا تیل لایا ہوئے تے وچوں چیر کڈے ہیں جی وہ ناد تو ہی سنی ہونی ہے کہ اس چیر دا رب بھی اسیر ہے شیر ناز دا سرکار دیاں زلفان دا تے وچوں جڑا چیر ہے ان تیل لائے تے وچوں چیر کڈے ہیں جی میں تم سا گرمیاں جی بندے نے چوکھا تیل لایا ہوئے نا ویکھن والا گھبرا جاندا ہے اور میں کہا اتنا بڑا تیل لایا ہے تے وچوں چیر کہندا ہن اے تے کی کہیں گا نبی دی سنت تے وچوں چیر کڈنا تے اے اللہ کتاب ایک کتاب بھی کول سی جڑی رستے جو پڑھ رہے تھے تو کہندہ اللہ کتاب نبی درمیان سے مانگ نکالتے تھے آئی میں کہا ٹھیک ہے لیکن ساری عمر نبی نے ساری زندگی درمیان سے مانگ نہیں نکالی اس کی بھی ضرورت پڑ گئی تھی عید کا دن دائیں کاندھے پہ حسن بائیں کاندھے پہ حسین نے کہا نانا دوسروں کی سواریوں کے نظام میں ہے ہماری سواری کے نظام کہاں ہے آدھے رسول نے درمیان سے مانگ نکال کے آدھے حسن کو دے دیئے آدھے حسین جیو جیو سلامت رہو بھائی سلامت رہو آخری بات اور اس کے بعد 2 لفظ مصائب کے مجھے کہنے بڑے ادب سے بڑی عزت سے بات کرنے لگا ہوں نبی نور نہیں مانے تے بشران تے پہلے دن تو میں آیت پڑھ رہے ہیں قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین نور بھیجا اور کتاب بھیجی یعنی قرآن بھیجا عزیزان محترم نور نہیں مانتے والد صاحب میرے عمرہ کرن گئے تے ایک پہاڑ سی جنہ حج کی تو میری گل مان لیں گے وہ تو لکھے سی جبل نور ہے نا جی جبل نور تو والد صاحب نے کہا کہ یہ نور کا پہاڑ ہے کہنے لگے نہیں پہاڑ تو پتھر کا ہی ہے لیکن اس میں کچھ لمحے مصطفیٰ نے گزارے تھے جہاں مصطفیٰ قدم رکھے وہ پہاڑی نور اور محمد نور نہیں ایک قدم آگے بڑھتے مدینہ دا نام ہے مدینہ المنورہ مدینہ المنورہ یہ ترجمہ ہے نور والا شہر میں کیا بھی یہ نام یسرب کٹ کے مدینہ منورہ کیوں رکھے کہنے لگے یہاں مصطفیٰ نے قدم رکھا تھا جس شہر سے قدم رکھے وہ شہر نور جس پہاڑ سے قدم رکھے وہ پہاڑی نور تے محمد نور نہیں محمد نور نہیں آؤ ایک گل کرنے لگا بڑے ادب نال بڑے تحمل نال میری گل سننا سارے ایک صحابی رسول ہے جن کا لقب اہل حدیث مسجدوں کے آگے لکھا ہوتا ہے شہادت ذوالنورین لکھا ہوتا ہے نا ذوالنورین 2 نوروں واحد صحابہ اکرام کا احترام واجب ہے اور ہمارا سلام ہے نبی کے ساتھیوں پر لیکن اس بات کے کھولنا چاہ رہا ہوں ذوالنورین 2 نوروں واحد کیوں کہا جاتا ہے کہ جی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے عقد میں آئیں
یعنی نبی کی ایک بیٹی ان کی عقد میں وفات پا گئی تو دوسری بیٹی نبی نے ان کو عقد میں دی. ان دو بیٹیوں کی وجہ سے اہل حدیث بھائی صحابی رسول کو کہتے ہیں دو نوروں والا. یعنی حد ہو گئی ہے یار بغض دے. صحابی دو نوروں والا, محمد ایک نور بھی. رواج پر بات کر رہے ہیں ان کے مطابق. میرے گلکار سی خیبر پرانی 92 ماڈل, وہ زیادہ تنگ کر رہی تھی تو میکینک میرا کہتا ہے کہ انہوں بیچ دیو علامہ صاحب تے کوئی دوجی نو. میں نے وہ بیچ کے تو کلٹس لے. مجھے دو کاروں والا کوئی نہیں کہتا. ابھی بات بھائیوں کے مطابق نہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. کسی نے دو کار آنا نہیں کہا, کیوں بھی ایک کار نہیں رہی کہ دوسری لے لی. دو کاروں والا مجھے نہیں کہا گیا. بھائیوں کے مطابق بات ہو رہی ہے. میں نے کہا یہ لقب مولویوں نے لیا کہاں سے؟ یعنی اس صحابی نے, میں مطمئن ہوں مجھے میرے کہنے کا کوئی مسئلہ نہیں, میں اس صحابی نے نہیں کہا, کسی کتاب میں لکھا کہ انہوں نے کہا ہو کہ مجھے اس لقب سے پکارو. انہوں نے کہا یہ مولویوں نے لقب لگایا, اس کا مطلب ان کا کوئی قصور نہیں. جملہ کہوں جیسا کہ نام اناؤنس کرتے مولوی امجد علوی خطاب فرمائیں. چلو تھوڑی عزت دی انہوں نے. مولانا امجد علوی خطاب فرمائیں. خطیبی اہل بیت خطاب فرمائیں. علامہ مولانا حضرت امجد علوی خطاب فرمائیں. تو سن کہ جے ہون اسٹیج سیکرٹری جو آکھے ولی اللہ غوث پاک امجد علوی خطاب فرمائے گا تے پھر جنہ برا بھلا تساں کہنا ہے وہ پھر اودہ قصور ہے جنہیں منوں. میں آپ کو بتاؤں چوروں کی کئی قسمیں ہیں. جو سائیکل چور ہے موٹر سائیکل نہیں چراتے, نشائی وہاں سے پکڑی وہاں 500 میں بیچتی. موٹر سائیکلوں کے چور کاریں نہیں چراتے. لاہور بلال گنج پتہ نہیں ملتان میں کوئی ایسی جگہ ہے وہ ساری کھول کے بیچ دیتے ہیں. کاروں کے چور پشاور سے آگے کاریں پہنچا دیتے ہیں یا کوئٹہ سے آگے کاریں پہنچا دیتے ہیں. یعنی چور الگ الگ ہیں. مذہب میں بھی چور ہیں. مذہب میں بھی چور ہے کہ جن کی روایت نہ مکی ان کے سپیکر میں چلنا سمجھو گا. مذہب میں بھی چور ہے جو لقب چراتے ہیں. میں نے کہا یہ لقب انہوں نے لیا کہاں سے؟ مجھے تاریخ چلتے چلتے رہ گئی. ابو طالب کے آنگن میں, ابو طالب کی حویلی میں ابو طالب مسجد میں بیٹھے, دائیں زانوں پہ مصطفیٰ بائیں زانوں پہ مرتضیٰ. جبریل نے کہا ابو طالب انت ذو النورین, تو دو نوروں والا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اذان سے پہلے چھوڑنا ہے, جہاں اذان اللہ اکبر اس سے پہلے میرے کو چھوڑنا ہے. بات تمام ہو گئی, 5 منٹ کی گفتگو باقی رہ گئی. عزیزان محترم, لوگ کہتے ہیں شیعوں کو, آخری فکرہ, شیعوں کو نبی کی شان نہیں بیان کرنی آتی. صحیح کہتے ہیں. میری نگاہ نبی کی شان تک نہیں گئی, نبی کی نالین تک گئی. نبی کی نالین کی شان نہیں بیان ہو پا رہی. زمین نیچے تھی, نالین اوپر تھی. آسمان نیچے رہ گئے, نالین اوپر ہو گئے. سدرۃ المنتہا کے مقام پہ
जबरील पीछे रह गया, नलैन ऊपर हो गई। मेरा दिल कहता है नबी की जूती ने यूं नीचे झुक के कहा होगा, भाई जबरील तू क्यों नीचे रह गया? तो जबरील ने कहा होगा, आज समझा हूं जो मोहम्मद की बराबरी करने लगता है वो नीचे रह जाता है, जो कदमों से निकलता है ऊपर चला जाता है। का दिन गुजर चुका, पानी बंद है, निके निके बच्चे प्यास से आतश कर रहे हैं, मुश्किल रातें शुरू हो गई। जियो सलामत रहो। हुसैन को मानने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं। ये वो हुसैन है जिसे हिंदू भी मानते हैं। बीबियां पाक की बारगाह में लाहौर साल बाद सिंध से एक हिंदू बाबा आता था, तो 2 साल हो गए नजर नहीं आया, पता नहीं जिंदा है या मर गया। वो आता चौखट में ऊंची ऊंची रोकता, अच्छा वो तिलक लगा के आता था ताकि पता चले मुसलमान ने हिंदू है। कोई नहीं उसे रोकता था क्योंकि हुसैन की बहन मुसलमानों की मस्जिद नहीं है। रोता और अली अली के नारे बुलंद करता। एक दिन बड़ा रो रहा जरीनो लाग के, मैं कहला लोहा गर्म है कि 60 बजेगी। मैंने करीब आया तो मैंने कहा मेरा वो वाकिफ है, मैंने कहा हरिचंद जी इन्ना जरूर मैं कर लूँ, कलमा पढ़ लो। उससे देख के कहता है मुसलमानों मैं हिंदू हूँ, कातिल शबीर नहीं। मुसलमानों के माथे पे कत्ल शबीर का दाग है। मैं मुसलमान नहीं होना चाहता। बस अजीजों जियो सलामत रहो। करबला में 72 शहदा में एक ईसाई भी शहीद हुआ है जिसका नाम है नसरानी, डॉक्टर कैस नसरानी। ये आर्थोपेडिक था, हड्डियों का मरहम पट्टी करने वाला जगह था। पीछे से नहीं शुरू करता, इसने बड़ी इबादत की। इसके बाप का नाम अब्दुल मसीह था, ताजिर था बहुत बड़ा, दौलत की कोई कमी नहीं थी। तो इसने फ्री इलाज करना और इबादत करनी, राहबाना जिंदगी, शादी नहीं की, इबादत करता तो एक ही बात करता, खुदावंद यीशु मसीह मुझे ऐसा इनाम मिले जैसा किसी ईसाई को ना मिला है। आखिर ईसा की ज़ियारत हुई तो ईसा ने कहा वक्त करीब है, तुझे वो इनाम मिलेगा जो मुझे ईसा को भी नहीं। जा करबला पहुंचा। ये करबला आया, एक तरफ लाखों की फौज, दूसरी तरफ चंद खेमे, बीबियां बच्चे छोटे छोटे। कहता अजीब जंग है। 9 मुहर्रम का दिन गुजरा, शब अशूर। अब जो आए रोने के लिए हो, शब अशूर। फिर इसको ख्वाब आया, ख्वाब में ईसा मिले। साथ एक और हस्ती है, ये आगे झुक के ईसा को सलाम करता है। ईसा ने कहा मुझे सलाम न कर, यहाँ तो मेरा भी रसूल आया हुआ है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के आगे पेश किया। ईसा कहते या रसूल अल्लाह, इससे ऐसा इनाम मिले जो मुझे भी ना मिला हो। नबी ने कहा सुबह वक्त इम्तिहान है, इसे क्या साबित कदम रहे, इसे मिल जाएगा इनाम। दिन चला, जंग जारी है। अजीजों ये अपने खेमे में रहा। जब जोहर का वक्त ढल चुका, असर का वक्त करीब था, तो ये बाहर निकला। 2 बेगैरतों ने, काले मुंह वालों ने, उमर साहब और शिमर ने इसे अपने पास बुलाया। कहते हैं बड़ी दौलत देंगे, दौलत ज्यादा, काम छोटा। कहता क्या? कहते हैं ओ जेड़ा जख्मा चूर पे सिर्फ 7 चलते, जिसका सर जख्मी, होंठ जख्मी, सीना जख्मी, हाथ जख्मी, जो जख्मों में चूर चूर है, जिसकी बस सांसें अड़ी हुई है, सर तन से जुदा करना है। ये कहता मुसलमान जब भी मारते किसी मजलूम को मारते हैं, जब भी मारते किसी मजलूम को मारते हैं। ये नहीं माना। फिर ये कहते हैं बड़े दौलत देंगे। इसके जहन में आया रात
مجھے اشارہ ہوا تھا شاید وہ امتحان یہی ہے. یہ مان گیا. جب تلوار لے کے چلا خیموں میں آواز پہنچی. بی بی فضہ نے کہا بی بی تیرے ویر نے کو مارنے کے لیے عیسائی قاتل جا رہا ہے. بی بی نے کہا اسے میرے پاس بلاؤ. برقع پہنا فضہ نے. 4 سال کی سجدزادی 4 سالاں دی زہرا برقع پا کے بی بی فضہ دے نال ہائے ضرور آکھیا کر کہہ دے پاسے نام سجاد بیٹھا. رونے کی رات رونے کے دن ہیں عزیزو. بات تمام ہو گئی. میری جانب دیکھنا. قریب آئیں بی بی فضہ نے. جب قریب آئی نا تو اس نے منہ موڑ لیا. بی بی فضہ کہتی ہے تو نے منہ موڑ لیا. ہم بھکاری نہیں ہیں. کہتا یہ وجہ نہیں یہ جو تیرے ساتھ بچی ہے اس نے وہ برقع پہنا ہے جو محلے میں محمد کی بیٹی نے سلامت وہ برقع پہنا ہے جو محلے میں محمد کی بیٹی نے پہنا تھا. بس عزیزو بی بی کہتی ہے جسے مارنے جا رہے ہو اس کی سگی بہن خیموں میں بلا رہی ہے پہلے ہماری بات سن لے. یہ چلا. کسی نے کہا فضہ واپس آ رہی ہے. بی بی کہتی دعا کرو وہ بھی آ رہا ہو. جب خیمے کے باہر آیا بی بی نے کہا جن کے پاس زیور ہیں وہ دو. میرا ویر کا قاتل دروازے پہ آیا. کٹھڑی بنا کے فضہ کو دی. تجھے دولت کا لالچ ہے یہ لے لے. وہ کہتا مجھے نہیں چاہیے. جب کہا مجھے نہیں چاہیے بی بی فضہ کہتی ہے بی بی وہ نہیں ماننا. بی بی نے کہا مجھے کاغذ دو قلم دو. بی بی نے لکھا اے عبداللہ اے چاچے جایا سسرالی جاگیر میں جتنا میرا حصہ ہے اس کو دو. یہ صحرا میں میرے کام آیا. اسے کہا یہ لے لے مدینے جا کے. وہ کہتا مجھے نہیں چاہیے. بی بی نے کاغذ کی دوسری جانب لکھا بھیا محمد حنفیہ بیٹی جاگیر میں جتنا حصہ میرا اس کو دو. اس نے مجھ پہ احسان کیا. جب دیا وہ کہتا مجھے نہیں چاہیے کیونکہ اس کی منزل اور تھی. اسے کہتا مجھے نہیں چاہیے. بی بی نے حجرے سے کہا فضہ سے کہہ یہ سب کچھ بھی لے لے تیری جنت کی ضامن تیری جنت کی ضامن. میں ممبر چھوڑنے لگا تیری جنت کی ضامن ہوں. جب یہ کہا نا تیری جنت کی ضامن ہوں کہتا ہے یہ جو بی بی جنتیں بانٹ رہی ہے یہ تو مبالے والے محمد کی بیٹی ہے. آواز محمد کی نواسی ہے جسے مارنے جا رہے ہو. وہ محمد کا نواسا حسین ہے. حسین کا نام آیا دوڑ کے گیا. حسین کے قدموں میں تلوار پھینکی. حسین نے کہا کیسے آ گئے ہو. کہتا میرا نام آپ کیسے جانتے ہیں. فرمایا رات سے تیرا انتظار کر رہا ہے. تیرے انتظار میں وقت گزرا ہے. بس رونے والوں آخری فکرہ اس کے بعد بھائی میرا ذاکر قاضی آپ تک پہنچ جائے گا. آخری جملہ سنو میں ممبر چھوڑتا ہوں. عزیزو حسین نے کہا تو عیسائی ہے غیر مسلم کا جہاد ساکت ہے. کہتا مجھے پڑھا کلمہ آمن لڑ کے مر جاؤ. حسین نے کلمہ پڑھایا اذن دیا میدان میں گیا. شام میں فنار کرتا ادھر کا ادھر مارتا ادھر کا ادھر مارتا لیکن شہادت نہیں ہوتی. تھک کے واپس آ گیا. کہتا میں ہولے تک عیسائی سمجھ میں. حسین نے کہا کیا ہوا. کہتا مجھے موت کیوں نہیں آتی. میں کو بہادری دکھانے جا رہا ہوں. میں تو شہدائے کربلا میں اپنا خون شامل کرنے آیا ہوں. مجھے موت کیوں نہیں آتی. حسین کہتے اب جا تجھے شہادت ملے گی. اب جا. یہ چلا تو حسین نے خیموں کی جانب رخ کر کے کہا لا لا یا بنتی نہ میری تھی اب نہیں بیٹی اب نہیں. مردی کہتا ہے مولا کیا ہوا. آوازیں تو جب لڑتا ہے میری بیٹی سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے بار الہ میرے بابا کا آخری مہمان. اللہ لعنت اللہ قومی ظالمین بس یا علیہ السلام کا سب آ چکے ہیں بس پہنچ رہے ہیں.